Star Plus seeped into our DNA. اس وقت پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری دنیا کی ٹاپ 3 ڈرامہ انڈسٹریز میں سے ایک شمار ہوتی ہے. ہمارا ڈرامہ اب وہ مقام حاصل کر چکا ہے کہ پڑوسی ملک بھی اس طرح کا ڈرامہ بنانے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ کیا ہمارا ڈرامہ ایک گلٹی پلیجر بن گیا ہے، یا اس کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. کیا یہ سب ریٹنگ کی دوڑ ہے؟ کیا پاپولر ڈرامے واقعی معیاری ڈرامے ہیں؟ کہ کیا ہمارا ڈرامہ واقعی اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اسے کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پیش کر سکیں؟ بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل میں بڑے شوق سے نیٹ فلکس پرائم یہ دیکھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس سے بہت بہتر ہے. نارملی اتنا ٹریش آیا ہوا ہوتا ہے نیٹ فلکس پہ کہ شروع کرتی ہوں اور پھر ایک ایپیسوڈ کے بعد مجھ سے دیکھا ہی نہیں جاتا. تو ہمارا کانٹینٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی ہم صرف اپنی پوٹینشیل کے 30-40% پہ کام کر رہے ہیں. وی کین ڈو مچ بیٹر دین دس. اور جب وہ ہم اس پوٹینشیل پہ آ جائیں گے، ان نمبرز پہ آئیں گے، تب دنیا کا کیا حال ہوگا. جو ابھی سے ہمارے ڈرامے کے اتنے فین ہیں، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں. جو ہم بناتے تھے، جو ہم بنا سکتے ہیں، جتنا ٹیلنٹ ہے، اور اب تو اور بچے اور ڈائریکٹرز اور رائٹرز اور ایکٹرز ہیں جو کہ اس کو اپنا کریئر بنانے کا سوچ رہے ہیں یا بنا چکے ہیں. اور خوف اس بات سے آتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں سیڈلی ہر اچھی چیز کو خراب کر دیا جاتا ہے ہمیشہ. تو اگر یہ ڈرامہ ان نمبر سے نیچے گیا تب یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی یہ بہت کم 30-40-20% کی میں بات کر رہی ہوں جس پہ اتنا ہم کہ اچھا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے. اور اس سے نیچے گیا، اگر خراب ہوا، ڈیٹیریٹ ہوا، دین وی ول لوز دس. اس سے مجھے خوف آتا ہے. اور اس لیے ہمارا شو یا اس طرح کے شوز ضروری ہیں جو کوئی بات تو کریں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی، ارے اس پروڈکشن ہاؤس کے ڈرامے کے بارے میں بات کرتی ہوں، اس ایکٹر کے بارے میں بات کرتی ہوں، اس رائٹر کی. توبہ توبہ. میں تو حیران ہوگی کیوں نہیں بات کر سکتے. بھائی ہمارا ڈرامہ ہے، ہم بات نہیں کریں گے. 80% آف دا ٹائمس ہم تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلط چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تھا، یہ کیا ڈرامہ ہے، اور اس پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. Star Plus seeped into our DNA. And with that ہمارے جو دیسیوں میں 3 obsessions ہوتے ہیں. ایک کھانے کی obsession ہے، ایک مذہب اور ایک شادی. اب جس ڈرامے کو آپ دیکھیں، اس لڑکی، ایک تو there's no characters, there's no protagonists, there's hero and heroine, and then there is شادی. اینڈ دا گرلز، جو لڑکی کی ایک شدت سے ایک تکلیف دہ چاہ ہے کہ میرا ہو جائے وہ، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، نہ پڑھائی نہ لکھائی. اتنے امیر گھر ہیں، ارے بھائی پیسہ کہاں سے بن رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کس چیز کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. نہیں، مجھے وہ چاہیے، مجھے اس کا چاہیے، اس نے میرا بوائے لے لیا، مجھے وہ بوائے واپس چاہیے، اب میں وہ بوائے لوں گی، اب وہ اس نے میرا بوائے لے لیا، میں واپس لے لوں گی. دیٹ از اٹ. تو ہم نے ایک چیز دکھا دی ہے کہ خواتین پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، آخری سانس تک، صرف آدمی کی چاہ میں ایک سارٹ آف انویلپڈ ہیں، اور کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میں انجینئر بننا چاہتی ہوں، میں لائر بننا چاہتی ہوں، میرے کوئی خواب ہیں. نہیں، مجھے وہ چاہیے. اب وہ میرا نہیں ہوا تو میں ادھر دھاڑے مار کے رہوں گی، ادھر دھاڑے مار کے رہوں گی. اب میں اس کو شراب پلا کے پاگل کر دوں گی. میں روز دفتر جاؤں گی، دفتر میں کوئی کام نہیں ہوگا، میں کبھی کوئی کاغذ نہیں اٹھاؤں گی، لیکن وہ تو ہے نا سامنے میرے بیٹھا ہوا، وہ اس کو کیوں دیکھ رہا ہے. اور نادیہ، میں تھوڑا اس میں ایڈ کر رہا ہوں. I have to speak for every lady in this room that is not us. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ اگر ایک لڑکی کام پہ لگ بھی گئی ہے ڈرامے میں، اور اس کے بعد اس کا شوہر اسے ڈرنک ہو کے مار بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، اس کو بدتمیزی بھی کر رہا ہے اور چیٹ بھی کر رہا ہے، تو اس کے بعد وہی اپنی جاب چھوڑ دے گی کہ نہیں، یہ بے شک ریڈ فلیگ ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اس کا اور زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہے کہ تھپڑ مارنا ایک عام فہم چیز ہے. ہیرو مار سکتا ہے
اور اچھا بھی بن سکتا ہے بعد میں. ایک اور چیز, ابھی ریسنٹلی ایک ایپیسوڈ میں ایک ڈائلاگ آیا کہ جب شادی ہو جائے گی اور میں تمہاری پراپرٹی بن جاؤں گی, پھر سارکیزم میں نہیں کہا, سیریسلی کہا, محبت میں کہا. یہ بہت رومانٹک سٹیٹمنٹ تھا کہ جب میں تمہاری پراپرٹی بن جاؤں گی, کب بنوں گی. تو یہ ایک جھوٹ ہے جس کو ہم کسی نہ کسی وجہ سے بہت ریٹنگز دیتے ہیں اور بہت ویورشپ ملتی ہے. اور میرے خیال میں if there are two things I want to change in our drama industry right now, and I love our drama industry, I am who I am because of it. One is the technical upgrading, جو مرینا جی کہہ رہی تھیں, جو ہائسم بات کر رہے تھے, ساؤنڈ اینڈ دین دا سپورٹ نیٹ ورک جو ایک ڈائریکٹر کو چاہیے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ عجیب پیٹریارکل میسوجنسٹک جھوٹ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کمال کی خواتین ہیں, ان کی کمال کی کہانیاں ہیں, وہ کہانیاں کیوں نہیں سامنے آ رہی. تو دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ آئیڈ لائک ٹو چینج, دیٹ دس ہارریبل image of Pakistani women just being desperate for marriage and men. ہمارے ڈرامے میں جو کردار لکھے جاتے ہیں وہ اتنے اسٹیریو ٹائپ کیوں ہیں؟ کیا ہمارے رائٹرس کا ایکسپوجر وہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے سرٹن کلاسز اپنے سامنے نہیں دیکھی ہوئی, یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ جو انہوں نے خود امیج بنایا ہوا ہے وہی ان کے اسکرپٹ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں کہ جو امیر والدین ہوں گے ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہوگی, جو لڑکی جینس پہنے گی اس کا کردار مشکوک ہی ہوگا, اور جو آفس گوئنگ لڑکی ہوگی وہ اچھی بہو نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ ہر ڈرامے میں انڈر دا لائن یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایز رائٹر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ اسٹیریو ٹائپس ہم کو پیچھا چھڑا پائیں گے؟ یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی کہانیوں میں اسٹک ہو کے رہ گئے. اسٹیریو ٹائپس ہمیں ہمارے ڈی این اے میں ہے. ہمیں امیر آدمی ہمیشہ کرپٹ لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کے گھر میں جو خواتین رہتی ہیں وہ پارٹی کرتی ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, اور کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ہمیں انسیکیور کرتا ہے. ہم وہ پارٹی کر سکتا ہے, ہاں نہیں, وہ چاہے وہاں میلاد کا وہ کرا رہا ہو گھر میں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ہماری پہنچ میں نہیں ہے وہ چیزیں, تو جو نہیں بھی کر رہا ہم اس کے اوپر ہوتا ہے تو بیٹے کو ریسٹ کرنے پولیس آ جاتی ہے. نہیں اور اسٹیریو ٹائپس بنا دیے ہیں ہم نے ہماری فلمیں. آپ پرانی دیکھیے یا کوئی بھی پنجابی فلم میں, اس میں جو سکھ کا کردار ہوگا وہ شرابی ہوگا. اب سارے سکھ شرابیں پیتے ہیں اور پریتو کرتے جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. اور جو پٹھان ہوگا وہ فنی ہوگا, وہ فنی ہوگا, اس کے پاس نسوار ہوگی اور وہ خوچے کر رہا ہوگا, اور وہ پنجاب میں یا سندھ میں سمجھا جاتا ہے کہ پٹھان ہوگا تو بس خوچے ہی کرے گا, جو مجھے آج تک سمجھ نہیں, اس کے لفظ کا مطلب نہیں مجھے آج تک نہیں آیا. تو وہ اسٹیریو ٹائپس بنا دیے ہم نے, جو کہ ایک سیڈ بات ہے خواتین کو لے کر. جس طرح سے جو گھر توڑنے والی عورت ہوگی وہ ہمیشہ مغربی کپڑوں میں ہوگی, کیونکہ ہماری مغرب کے ساتھ ایک خواہ کی دشمنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے, وہاں فیملی سٹرکچر برباد ہو گیا ہے, وہاں لوگ پتے باندھ کے پھر رہے ہیں, لڑکیاں ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور تو وہ ہم رائٹر بھی اسی سوسائٹی سے آ رہے ہیں نا. ایکسپوجر کتابوں کے تھرو بھی نہیں ہے, پڑھائی ختم ہو گئی ہے. اور جس طرح لاہور کی عمارتوں کا ایک کریکٹر ہے, پرانی عمارتوں, گلبرگ میں جائیے اور بڑے مزے کے گھر ہیں. جو نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں وہ ساری ایک جیسی ہیں, کسی گھر میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں آپ کو پتہ ہے باتھ روم کہاں ہے, لاؤنج کہاں ہے. پرانے گھروں میں چلے جائیں آپ کھو جائیں. وہ جس محبت سے بنایا گیا وہ گھر, ان لوگوں کا بھی ایک کریکٹر تھا, کریٹو کریکٹر تھا جن لوگوں نے وہ بنائے. ہمارے پہلے ڈرامے یا پہلی فلمیں یا پہلی کہانیاں کریٹو ہوتے تھے وہ لوگ جس طرح سے بناتے تھے. اب کہیں نہ کہیں وہ ٹھیکیداری نظام ہے, ڈائریکٹر کو بھی لے کر
राइटर को भी लेकर एक हर चैनल में एक कंटेंट डिपार्टमेंट है। उनका काम सिर्फ ये है कि राइटर जो नए आने वाले हैं बेचारे, उनको बताना कि ये तलाक करा दो इस एपिसोड में, और उस एपिसोड में दोबारा से हलाले के थ्रू शादी करा दो, रेटिंग आ जाएगी। रेटिंग आ जाएगी। तो कंटेंट हमारा नीचे ही जा रहा है, बजाय इसके कि आज तक मुझे उन डिपार्टमेंट्स की समझ नहीं, वो होते क्यों हैं। मुझे क्रिएटिविटी कोई एक बंदा है जो कहानी लिखता है, वो उसका बच्चा है, वो उसी को बड़ा करता है, उसी को जवान करता है। जो बीच में चाचे मामे आ जाते हैं जो उसको गलत रास्ते पे डाल देते हैं और वो निकल भी जाता है। इस वजह से हमारा ड्रामा शायद कंटेंट वाइज और स्टीरियोटाइप की जो बात कर रहे थे हम, कि वो स्टीरियोटाइप हम करते आ रहे हैं बस। और हाँ, सिंधी हमेशा डाकू होता था धाड़ेल उसको बोलते थे, या बेवकूफ़ होता था।